بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غار ثور سے نکل کر مدینہ کی طرف روانگی کا واقعہ بیان کریں گے۔ امیہ ابن خلف غار ثور کے بالکل دہانے تک پہنچ جانے کے بعد ناکام ہو کر اپنی پارٹی کو لے کے واپس مکے میں آ چکا ہے۔ ادھر باقی سردار بھی، جن میں سے ہر ایک کو ایک سمت دے دی گئی تھی کہ تمہیں وہاں جا کے اپنے مجرم کو تلاش کرنا ہے۔ ایک سردار شمال میں گیا، ایک جنوب میں گیا، ایک مشرق میں گیا، ایک مغرب میں گیا۔ ہر سمت میں نکل چکے ہیں یہ سردار، اور اسی دوران انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ ان تمام راستوں کو بند کروا دیا جو مکے سے مدینے کی طرف جاتے تھے، اور اعلان کیا کہ جب تک کہ ہماری تلاش مکمل نہیں ہو جاتی اس وقت تک کسی انسان کو مدینے جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ مدینے جانے پہ جو پابندی لگی ہے، جو راستے بند ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے پیغمبر اسلام کا قیام غار ثور میں طویل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب یہ پہلی رات تو ختم ہو چکی تھی، پہلا دن گزرا اور دوسری رات آئی غار ثور میں۔ یہاں پہ مورخین اسلام میں ایک اختلاف ہے۔ ناظرین، ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ 1400 سال پرانی تاریخ ہے، اور مورخین کی روایات میں تھوڑے بہت فرق کا آنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ لہذا جہاں پہ یہ کہا جائے کہ یہاں پہ مورخین میں اختلاف ہے، اس بات سے آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ ہمارا مقصد فقط آپ تک ہر طرح کی روایات کو پہنچا دینا ہے تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ اگر ہم روایات کی تحقیق میں چلے جائیں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر کے جانوروں کو چرانے والے عامر ابن فہیرہ، یہ روزانہ رات کو پیغمبر اسلام اور حضرت ابو بکر کے پاس آتے تھے، کھانے پینے کا سامان دے کے جاتے تھے، اور جو مکے والوں نے تمام دن کوشش کی ہوتی تھی اس کی تفصیلات بتاتے تھے، اور جو اطلاع ملتی تھی کہ اب مکے والوں کا منصوبہ کیا ہے وہ آ کے بتایا کرتے تھے۔ یہ دو آدمی یہاں آتے تھے، بلکہ اصل میں آنے والے تو حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے۔ عامر ابن فہیرہ حضرت ابو بکر کے جانوروں کو چراتا ہوا ادھر سے گزرتا تھا، کیونکہ چرواہوں کا تو طریقہ یہ تھا کہ وہ شہر سے باہر چلے جاتے تھے جانور لے کے 5، 10، 15 دن یا مہینے کے لیے، تو وہ تو شہر سے باہر ہی رہتا تھا۔ فقط حضرت ابو بکر کے بیٹے کا یہ کام ہے کہ وہ شہر سے غار ثور تک کھانا پینا اور اطلاعات لے کے آتے ہیں، اور عامر کا کام یہ ہے کہ جب وہ رخصت ہو جاتے ہیں صبح کے قریب تو عامر اپنے جانوروں کو لے کے غار ثور کے قریب سے گزرتا ہے تاکہ ان کے پاؤں کے نشانات اگر ہوں تو جانوروں کے چلنے کی وجہ سے پاؤں کے یہ نشانات مٹ جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بکری کا تازہ دودھ بھی پیغمبر اسلام اور حضرت ابو بکر تک پہنچا دیا جائے۔ اس طرح 3 دن گزرے، اور چوتھے دن حضرت ابو بکر کے بیٹے وہ 3 اونٹ لے کے آئے جو پیغمبر اسلام اور حضرت ابو بکر کی سواری کے لیے تھے، اور ساتھ میں ایک راستہ بتانے والے کو بھی لے کے آئے کہ جو مکے سے مدینے تک کے تمام راستوں سے واقف تھا۔ اس کا نام عبداللہ ابن اریکت ہے۔ عبداللہ ابن اریکت کے آنے کے بعد پیغمبر اسلام نے اپنا سفر اگلے دن سے شروع کیا، لیکن ایک اور روایت کے مطابق پہلی رات جب حضرت علی بستر رسول پہ سوئے، پیغمبر اسلام صبح کے قریب اپنے گھر سے نکل کر غار ثور میں پہنچ گئے۔ اگلا دن اسی حالت میں گزرا کہ پہلے تو صبح سویرے حضرت علی کو دیکھا بستر پہ لیٹے ہوئے سرداران مکہ نے، اور پھر گھبرا کے وہ مکان سے باہر گئے اور غار ثور تک اور ادھر ادھر تلاشی لی۔ سارا دن یہ پریشانی میں گھومتے رہے۔ مدینے کی طرف جانے والے راستے بند کیے جا چکے ہیں۔ اب جو دوسری رات آئی تو حضرت علی کی ذمہ داری تھی کہ آؤ رات کے وقت غار میں، اور جو کچھ مکے کے حالات ہیں اور جو کچھ میری نصیحتیں اور وصیتیں ہیں وہ حاصل کرو۔ چنانچہ حضرت علی اب رات کے اندھیرے میں غار ثور کی جانب چلتے ہیں، کیونکہ یہ پہلے سے طے تھا کہ پیغمبر غار ثور میں قیام کریں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ ہند ابن ابی حالہ ہیں۔ یہ جناب ہند اور جناب علی غار ثور کی جانب چلتے ہیں۔ پیغمبر اسلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پیغمبر اسلام نے مکے کے حالات دریافت کیے، اور اس کے بعد جو کچھ جناب علی کھانے پینے کا سامان لے کے گئے تھے یہ پیغمبر کی خدمت میں پیش کیا۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ کل کا دن دوسرا دن ہوگا،
اور یہ فطرت ہے کہ جو پہلے دن تلاشی اور سرگرمی زیادہ تھی، دوسرے دن جوش ذرا کم ہوگا، تیسرے دن اور کم ہوگا۔ تو کل رات کو آ کے بتانا کہ مکے کے حالات کیا ہیں۔ حضرت علی واپس مکے میں تشریف لے آئے، اور اس کے بعد جو اگلی رات آئی یہ تیسری رات ہو چکی ہے۔ اس تیسری رات کو حضرت علی نے مکے کے حالات بتائے کہ اب قریش ہیں تو بہت پریشان، بڑے فکر مند ہیں، جاسوس ان کے چاروں طرف آپ کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، مگر اب تھوڑی تھوڑی ان کو مایوسی ہونا شروع ہو گئی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ لوگ اس بات کو یقینی سمجھ چکے ہیں کہ آپ مدینہ پہنچ جائیں گے۔ تو پھر پیغمبر اسلام نے کہا کہ اے علی، اس کا مطلب یہ ہے کہ بس یہ آج آخری رات ہے، کل کی رات کو میں غار ثور سے جانا چاہتا ہوں، اور تمہارے سپرد یہ 4 کام کیے جا رہے ہیں کہ پہلا کام یہ ہے کہ تم سواری کے جانوروں کا انتظام کرو، اور کل رات کو یہ جانور کسی طرح اس غار تک پہنچا دو۔ اس کے علاوہ راستہ بتانے کے لیے کسی گائیڈ کا ہونا بھی ضروری ہے، اس کا بھی انتظام تم کرو گے۔ تیسرا کام تمہارے ذمے یہ ہے کہ میرے جانے کے بعد جو دن آئے گا، اس دن حرم میں جا کے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ اعلان کرنا کہ جس کی کوئی امانت رسول کے پاس ہے وہ اپنی امانت کا نشان بتائے اور اپنی امانت واپس لے جائے۔ اور چوتھا کام تمہیں یہ کرنا ہے کہ میرے خط کا انتظار کرنا، مدینے پہنچ کر میں تمہیں خط لکھوں گا، جب یہ خط تمہیں مل جائے تو تم خود بھی آنا، فواتم کو بھی اپنے ساتھ لانا، اور بنی ہاشم میں اور جو افراد چلنا چاہیں انہیں اپنے ساتھ لے کے آنا۔ یہ 4 کام اس غار ثور میں تیسری رات کو پیغمبر اسلام نے حضرت علی کے سپرد کیے۔ چنانچہ وہ جو کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام ہجرت کے وقت امانتیں علی کے سپرد کر گئے تھے، اور یہ کہہ کے گئے تھے کہ امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچا دینا، تو اصل میں یہ واقعہ 2 حصوں میں ہوا۔ شب ہجرت امانتیں علی کو دی گئیں، اور غار ثور کی تیسری رات کو یہ حکم علی کو دیا گیا کہ جب میں چلا جاؤں یہاں سے، پھر اس کے بعد اعلان کر کے یہ امانتیں ان کے مالکان کے حوالے تمہیں کرنا ہے۔ یہ 4 حکم جناب علی کو ملے۔ ان میں سے باقی سارے حکم تو واضح ہیں، مگر تیسرا حکم ہے کہ اپنے ساتھ فواتم کو لے کے آنا۔ فواتم فاطمہ کی جمع ہے۔ اس وقت خاندان بنی ہاشم میں 3 محترم خواتین ایسی تھیں کہ جن کا نام فاطمہ تھا۔ ایک تو خود پیغمبر اسلام کی بیٹی فاطمہ الزہرا، دوسرے حضرت علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد، اور تیسرے حضرت علی اور پیغمبر اسلام کے بڑے چچا جناب زبیر جو حضرت عبد المطلب کے بڑے بیٹے تھے، ان کی بیٹی جو خاندان بنی ہاشم کی سب سے بزرگ خاتون تھیں، ان کا نام بھی فاطمہ تھا۔ تو فاطمہ بنت رسول اللہ، فاطمہ بنت اسد اور فاطمہ بنت زبیر ابن عبد المطلب، یہ 4 ذمہ داریاں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سپرد کی گئیں۔ حضرت علی اب واپس مکے میں آ گئے۔ اگلا دن آیا۔ اس روایت میں یہاں پہ ایک فقرہ ہمیں اور نظر آتا ہے کہ جس وقت پیغمبر اسلام نے پہلا حکم یہ دیا کہ اے علی، سواری کے 3 جانوروں کا انتظام کرنا، ایک میرے لیے، ایک میرے ساتھی کے لیے، ایک راستہ بتانے والے کے لیے، تو حضرت ابو بکر نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول، ہجرت کے لیے میں نے پہلے سے 2 انتہائی طاقتور اور جوان اونٹ تیار کیے تھے، اور میری خواہش یہ تھی کہ جب آپ ہجرت کریں تو میں یہ تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، تو آپ علی سے کہیں کہ میرے گھر سے ہوتے ہوئے یہی اونٹ لے کے آ جائیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا، مگر جب تک کہ آپ اس کے پیسے نہیں لوگے میں اس تحفے کو قبول نہیں کروں گا۔ اور آخر پیغمبر اسلام کے اصرار کے بعد جب حضرت ابو بکر نے اس کو مانا تو حضرت علی کے سپرد یہ ایک ذمہ داری بھی کی گئی کہ جب اونٹ لے کے آنا تو اس کے پیسے گھر میں ادا کر کے آنا۔ حضرت علی واپس آ گئے مکے میں، اور اب تیسرا دن آ گیا ہجرت کو کہ پیغمبر مکے سے نکل چکے ہیں، اور غار ثور میں تیسرا دن ہے پیغمبر اسلام کا۔ حضرت علی نے اونٹوں کا انتظام تو کر لیا، اب رات کا انتظار ہو رہا ہے۔ اور جب چوتھی رات آئی، یہ وہ رات ہے کہ آج پیغمبر اسلام کو مدینے کی جانب اپنے سفر کا سلسلہ دوبارہ شروع کرنا ہے۔ حضرت علی یہ اونٹ لے کے غار کے قریب آئے، اور عبداللہ ابن اریکت ایک ایسا چرواہا تھا جو مکے کے اطراف کے تمام راستوں سے واقف تھا۔ دن کے وقت حضرت علی نے اس سے بات کر لی تھی کہ تمہارے سپرد یہ ایک ذمہ داری ہے،
اور تمہیں اس کی پوری اجرت دی جائے گی۔ اس وقت تک عبداللہ ابن اریکت مشرکین میں شامل تھا۔ اس سے اجرت کی بات ہوئی تھی کہ اس کے عوض تمہیں کچھ مسافروں کو غار ثور سے مدینے تک پہنچانا ہے۔ اجرت کی بات ہو گئی۔ اس نے کہا کہ آج رات کے اختتام پر میں غار ثور کے سامنے پہنچ جاؤں گا۔ روایتوں میں یہ ہے کہ چوتھی رات کچھ ایسی رات تھی کہ حضرت علی زیادہ دیر تک اپنے گھر سے باہر نہیں رہ سکتے تھے، تو یہ تینوں اونٹ جناب علی نے غار ثور کے سامنے چھوڑے، پیغمبر سے ملاقات تک نہ ہوئی اور فوراً واپس آ گئے اپنے مکان میں۔ اور جب یہ چوتھی رات ختم ہونے لگی تو ایک مرتبہ یہ اونٹوں کے بلبلانے کی آواز جو غار میں پہنچی تو پیغمبر اسلام نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ چلو ہماری سواریاں آ چکی ہیں، اب ہمیں یہاں سے اپنا سفر شروع کرنا ہے۔ یہ دونوں باہر آئے۔ صبح کا وقت قریب تھا، اگرچہ ابھی اندھیرا ختم نہیں ہوا تھا، لیکن بہت قریب تھا صبح صادق کا وقت، اور اسی وقت پر عبداللہ ابن اریکت بھی پہنچ گیا۔ جس وقت پیغمبر اسلام نے اسے دیکھا تو پہچان لیا، کیونکہ حضرت علی پہلے بتا چکے تھے کہ میں اس سے وعدہ کروں گا۔ پیغمبر اسلام نے عبداللہ ابن اریکت سے دوبارہ کہا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ ہمیں یہاں سے مدینے تک لے جاؤ، ہم تمہیں جو تمہاری اجرت ہوگی وہ پوری ادا کریں گے، اطمینان رکھنا۔ عبداللہ ابن اریکت جواب دیتا ہے کہ میں اس پورے علاقے میں اپنے جانوروں کو چرایا کرتا ہوں، سالوں سے میں روزانہ یہاں سے گزرا کرتا ہوں، لیکن آج سے 3 دن پہلے میں نے جو معجزہ دیکھا ہے اس کے بعد میں پہلے ہی آپ پر اور آپ کے دین پہ ایمان لا چکا ہوں، کیونکہ میں نے دیکھا کہ جس علاقے سے میں سالوں سے گزر رہا ہوں اس غار میں بھی اکثر میں آیا ہوں، لیکن یہ جو کھجور کا ایک درخت، یہ مکڑی کا جالا اور جنگلی کبوتری کا گھونسلہ مجھے راتوں رات نظر آ گیا ہے، تو میں نے ابھی کسی کو بتایا نہیں ہے، لیکن یہ 3 معجزے دیکھ کر میں آپ کی سچائی اور آپ کے دین پہ ایمان لا چکا ہوں۔ اب یہ خدمت میری جانب سے قربتاً اللہ ہوگی۔ اور یہ کہہ کے پیغمبر اسلام سے کہا کہ آپ تشریف لے چلیے، رات کا اندھیرا ہے، جتنا دور ہم نکل جائیں اتنا بہتر ہے، اس سے پہلے کہ قریش کا کوئی آدمی ہم کو دیکھ لے۔ اب یہ تینوں آدمی تینوں اونٹوں پہ سوار ہوئے اور غار ثور سے مدینے کا سفر شروع ہوا۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ غار ثور ویسے تو مدینے کے الٹی سمت میں واقع ہے، مدینہ مکے کے شمال میں ہے اور یمن کا علاقہ جنوب میں ہے۔ غار ثور یمن کے راستے پہ واقع ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اے عبداللہ ابن اریکت، ایسے راستے سے ہم کو لے کے چلو کہ جو عام راستہ نہ ہو، جس سے کہ عام لوگ یا عام قافلے نہیں گزرا کرتے ہیں، تاکہ مدینہ پہنچنے تک قریش مکہ کو اطلاع نہ ملے۔ عبداللہ ابن اریکت نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، ایسے راستے میں جانتا ہوں کہ جہاں سے کوئی آج تک نہیں گزرا، مگر گزرنے کا راستہ بنا ہوا ہے۔ میں خصوصیت کے ساتھ آپ کو سمندر کے ساتھ ساتھ لے چلوں گا۔ جغرافیہ کو جاننے والے جانتے ہوں گے کہ مکے سے چند میل کے فاصلے پر ریڈ سی یا بحیرہ احمر شروع ہو جاتا ہے کہ جو ینبوع کی بندرگاہ تک جاتا ہے، جو مدینے سے کچھ ہی فاصلے پر ہے۔ یہ ساحلی علاقہ ہے اور یہاں سے عام طور پر تجارتی قافلے نہیں گزرا کرتے ہیں، چنانچہ عبداللہ ابن اریکت لے کے چلا پیغمبر اسلام کو۔ تو یہ چوتھا دن ہے۔ یہاں پہ مورخین میں ایک اختلاف ہے کہ یہ کس تاریخ کی بات ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ 27 صفر کو پیغمبر اسلام اپنے مکان سے نکلے اور پہلی ربیع الاول کو غار ثور سے نکل کے مدینے کی جانب چلے ہیں، مگر اکثر علماء کہتے ہیں کہ پہلی ربیع الاول کو پیغمبر اسلام اپنے مکان سے نکلے اور چوتھی ربیع الاول کو غار ثور سے نکل کے مدینے کی جانب چلے۔ چنانچہ اب یہ قافلہ چلا۔ یہاں پہ ایک روایت ہمیں ملتی ہے کتابوں میں، اور ایک ایسا واقعہ ملتا ہے جو سنا سنایا ہے، وہ کسی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ مکے کے اطراف میں رہنے والے لوگ غار ثور سے کچھ فاصلے پر اس پہاڑی کی جانب اشارہ کر کے ایک عجیب واقعہ سنایا کرتے ہیں۔ اب یا تو قدرتی ایک چیز بن گئی ہے، لوگوں نے اس کی مناسبت سے ایک واقعہ اپنی طرف سے بنا لیا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ ہو بھی۔ غار ثور سے جب ہم نکلتے ہیں اور گھوم کے مدینے کے راستے پہ آتے ہیں، کیونکہ غار ثور خود مدینے کے راستے میں نہیں ہے، الٹی طرف ہے، وہاں سے گھوم کے آنا پڑتا ہے، تو کچھ فاصلے پر ہمیں پہاڑی پر ایک ایسا پتھر رکھا ہوا نظر آتا ہے کہ جب ہم نیچے سڑک سے کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پتھر کی بنی ہوئی کوئی عورت ہے۔
یعنی وہ ایک ایسا پتھر ہے کہ بالکل اس کے اندر عورت کے جسم کی اور عورت کے چہرے کی شباہت نظر آتی ہے۔ اس کے بارے میں وہاں کے رہنے والے ایک واقعہ سنایا کرتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام اور حضرت ابو بکر غار ثور سے نکلے اور عبداللہ ابن اریکت کے ساتھ مدینے کے راستے کی جانب چلے تو یہ پورا علاقہ چرواہوں کا علاقہ ہے۔ یہاں پہ مختلف قبیلوں کے چرواہے اپنے جانور لے کے گھومتے رہتے ہیں، کیونکہ تھوڑا بہت سبزہ اگر نظر آتا ہے مکے میں تو اسی طرف نظر آتا ہے۔ تو ایک عورت بھی تھی وہاں پہ جو اپنے جانوروں کو چرا رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ یہ لوگ یہاں سے جا رہے ہیں۔ قریش مکہ میں سے کوئی ادھر سے گزرا تو اس عورت نے اشارے سے اسے بتانا چاہا کہ تمہارا دشمن ابھی ابھی یہاں سے گیا ہے، مگر اس سے پہلے کہ اس کا اشارہ مکمل ہوتا اور یہ سردار قریش بات سمجھ لیتا، یہ عورت پتھر میں تبدیل ہو گئی۔ اور کہا جا رہا ہے کہ 1400 سال سے آج تک یہ دشمن پیغمبر کے لیے عذاب کی ایک نشانی کے طور پر موجود ہے۔ واللہ عالم کہ یہ روایت صحیح ہے یا غلط جو لوگ بیان کیا کرتے ہیں۔ بہرحال ایک واقعہ ہمیں صحیح بخاری میں نظر آتا ہے کہ جب غار ثور سے نکل کے یہ لوگ آگے بڑھے تو ایک بہت بڑا پتھر ملا۔ اس کے سائے میں پیغمبر اسلام بیٹھ گئے اور حضرت ابوبکر سے کہنے لگے کہ مجھے پیاس لگی ہے۔ حضرت ابوبکر نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، دیکھا کہ 12-13 سال کا ایک لڑکا اپنے جانور چرا رہا ہے۔ اس کے پاس گئے، اس سے برتن لے کے اس کو اپنے کرتے سے صاف کیا، کیونکہ اس کا برتن اتنا صاف نہیں تھا، اور پیغمبر اسلام کسی بھی کثیف یا میلے برتن کو استعمال نہیں کرتے تھے۔ اس کی بکریوں سے تازہ دودھ حاصل کیا اور پھر یہ خدمت پیغمبر میں پیش کیا۔ پیغمبر اس وقت ایک بڑے پتھر کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ واقعہ اس بڑے پتھر کے بارے میں ہو، کیونکہ وہ پتھر جو عورت دکھائی دیتا ہے خاصا بڑا پتھر ہے جس کے سائے میں 8-10 آدمی بیٹھ کے آرام کر سکتے ہیں۔ خیر، اب یہ قافلہ چلا جس کے اندر پیغمبر اسلام اور حضرت ابوبکر عبداللہ ابن اریکت کی ظاہری رہبری کے اندر سفر طے کر رہے ہیں۔ اور یہ قافلہ جب چل رہا ہے تو عام راستہ تو نہیں ہے، پھر بھی کچھ نہ کچھ لوگ یہاں مل جاتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ یہاں پہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے بڑا امتحان بن جاتا ہے کہ کوئی بھی اگر آدمی یہاں ملتا تو حضرت ابوبکر کیونکہ تجارت کرتے تھے، ان کے جان پہچان والے لوگ بہت زیادہ ہیں، وہ پوچھا کرتے تھے کہ یہ آپ کے ساتھ کون آدمی جا رہا ہے۔ اگر حضرت ابوبکر یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول جا رہے ہیں تو پیغمبر اسلام کی ہجرت نامکمل رہ جائے گی اور فوراً پیغمبر کو گرفتار کر لیا جائے گا، اور اگر غلط بیانی کریں تو یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر توریہ سے کام لیتے تھے۔ حضرت ابوبکر کہتے تھے کہ یہ ایک ایسا انسان ہے جو مجھے راستہ دکھا رہا ہے، تاکہ سننے والے یہ سمجھیں کہ پیغمبر اسلام حضرت ابوبکر کو مدینے کا راستہ دکھا رہے ہیں، اور حضرت ابوبکر کی مراد یہ تھی کہ یہ مجھے ہدایت کا راستہ دکھانے والے ہیں۔ حضرت ابوبکر کے لیے اس وقت صاف حقیقت بیان کر دینا پیغمبر کی جان کو نقصان پہنچانا تھا، اس لیے وہ ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے کہ سننے والا غلط فہمی میں بھی رہے، پیغمبر اسلام کو نقصان بھی نہ پہنچے اور جھوٹ بھی زبان سے نہ نکلنے پائے۔ خیر، یہ قافلہ چل رہا ہے۔ ادھر 3 دن کے بعد جب قریش نے یہ دیکھا کہ کوئی کسی قسم کا نشان اور عطا پتہ نہیں مل رہا، اور پھر حضرت علی نے امانتوں کے واپس کرنے کا اعلان کر دیا، تو قریش سمجھ گئے کہ علی کا یہ اعلان بھی ایک دلیل بن رہا ہے کہ پیغمبر اس علاقے سے جا چکے ہیں۔ ادھر تجارتی قافلوں کا زور بھی بڑھتا جا رہا تھا کہ یہ راستہ کب تک بند رکھا جائے گا۔ قریش نے وہ جو ناکہ بندی کی ہے مدینے کے راستے کی، چوتھے دن وہ ناکہ بندی توڑ دی، اپنے آدمیوں کو بلا لیا، مگر اس مایوسی کے عالم میں بھی ایک اعلان کیا، اور بڑا باری اعلان۔ سوچا کہ اس طریقے سے ہی ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ عرب میں 100 اونٹ بہت بڑا انعام سمجھا جاتا ہے، یعنی ایک انسانی جان کی قیمت 100 اونٹ تھی۔ عربوں میں اعلان ہو گیا کہ اگر کوئی آدمی ہمارے مجرم کو گرفتار کر کے لائے گا، اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ ایک ایسا زبردست اعلان کہ اس کے لالچ میں پتہ نہیں کتنے نوجوان گھروں سے نکل نکل کے پیغمبر اسلام کو تلاش کرنے لگے، اور یہ اعلان رفتہ رفتہ پھیلتا چلا گیا۔ اب جس وقت پیغمبر اسلام وادی قدید سے گزر رہے تھے
تو وہاں کے سردار کے کان تک بھی یہ اعلان پہنچا۔ وادی قدید مدینے اور مکے کے راستے میں ایک مقام ہے۔ ایک بات میں ضمناً عرض کر دوں کہ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ پیغمبر اسلام کا یہ جو سفر تھا یہ عام راستے سے نہیں تھا۔ سعودی حکومت نے مکے سے مدینے تک جو روڈ بنائی ہے یہ روڈ بالکل اسی راستے پہ بنائی گئی ہے جس پہ پیغمبر اسلام نے ہجرت کا سفر کیا تھا۔ اسی لیے اس روڈ کا نام ہی ہے شاہراہ الہجرہ، ہجرت کی روڈ یا سڑک۔ 1400 سال سے یہ راستہ متروک تھا، اس سے کوئی آدمی نہیں جاتا تھا۔ جن لوگوں نے سن 1984 سے پہلے حج یا عمرہ کیا ہے وہ بھی پرانے راستے سے گئے تھے جو قریش مکہ کا تجارتی راستہ تھا۔ 1984 میں یہ سڑک مکمل ہوئی ہے۔ اس کے بعد سے جو لوگ مدینے گئے ہیں وہ یہی راستہ ہے جس کا نام ہے شاہراہ الہجرہ یا ہجرت روڈ۔ اس راستے میں مکے سے تقریباً 1.5 گھنٹے کی مسافت کے بعد ایک جگہ آتی ہے جس کا نام ہے وادی قدید۔ یہاں وادی قدید میں 2 اہم واقعے پیش آئے پیغمبر اسلام کو۔ وادی قدید سے پیغمبر گزر رہے ہیں، یہاں سے سمندر بہت قریب آ جاتا ہے۔ وادی قدید میں ایک قبیلہ رہتا تھا بنی مدلج، وہاں تک بھی یہ اعلان پہنچ گیا کہ پیغمبر اسلام کو ڈھونڈنے والے کو 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ اس قبیلہ بنی مدلج کا سردار جس کا نام ہے سراقہ ابن مالک، وہ سراقہ بیٹھا ہوا ہے ایک دن اپنی بیٹھک میں کہ اتنے میں ایک آدمی وہاں آیا اسی قبیلے کا۔ اس کے آنے سے کچھ دیر پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ بھئی مکے والوں کا وہ مجرم کتنا خطرناک مجرم ہے کہ اس کو پکڑنے والے کے لیے اتنے بڑے انعام کا اعلان کیا گیا ہے، کاش ہمیں مل جائے۔ ہر آدمی یہی کہہ رہا ہے کہ کاش وہ انعام ہم کو مل جائے، ہمارے تو وارے نیارے ہو جائیں۔ اس وقت ہر جگہ یہی موضوع چل رہا تھا، ہر چوپال میں، ہر بیٹھک میں، ہر قبیلے میں۔ اتنے میں اسی قبیلے کا ایک آدمی جو کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا قبیلے میں واپس آیا۔ اس نے جب یہ بات سنی تو پکارا کہ ارے ابھی جب میں آ رہا تھا 2 گھنٹے پہلے سمندر کے کنارے مجھے 3 آدمی جاتے ہوئے نظر آئے، اور تینوں آدمی اس طرح سے جا رہے تھے کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ کسی دشمن سے اپنے آپ کو بچانا اور چھپانا چاہتے ہیں۔ یہ جو سنا تو سارا قبیلہ متوجہ ہو گیا۔ سردار قبیلہ سراقہ فوراً سمجھ گیا کہ وہی لوگ ہوں گے۔ اس کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا، سوچا قبیلے والوں کو اگر اطلاع مل گئی تو سب لوگ دوڑ پڑیں گے اور میرے حصے میں ایک چھوٹا سا حصہ آئے گا اس انعام کا۔ ایسا کرو کہ ان لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے، ان کے ذہن سے یہ بات نکل جائے۔ اس نے کہا اچھا وہ 3 آدمی، وہ تو میں نے 3 آدمیوں کو کسی کام سے بیچا تھا، وہ تو میرے بھیجے ہوئے آدمی تھے، تم نے بھی کیا غلط بات پھیلا کے سب کو پریشان کر دیا ہے۔ اب سردار قبیلہ نے یہ بات کہی تو لوگوں کے ذہن سے نکل گئی یہ بات، اور پھر کسی اور موضوع پہ بات ہونے لگی، مگر سراقہ تو پہچان گیا کہ یہ کون ہے۔ چنانچہ وہ تھوڑی دیر کے بعد بہانہ بنا کے اٹھا اور سیدھا اپنے گھر میں آیا۔ کنیز سے کہا کہ میری سواری کا جانور لے کے آؤ۔ اب جس وقت سواری کا جانور استعمال نہیں ہوتا اس وقت تک اسے چراگاہ میں چرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، تو کہا جاؤ وہاں سے میری سواری کا جانور لے کے آؤ، لیکن دیکھو خیال کرنا بہت چپکے سے لے کے آنا اور مکان کے پچھلی طرف لانا، ایسا نہ ہو کہ سب کے سامنے سے لاؤ اور لوگ دیکھ لیں اور کسی کے ذہن میں شک پیدا ہو جائے کہ بیٹھے بٹھائے ہمارا سردار کہاں جا رہا ہے۔ چنانچہ کنیز گئی، چپکے سے چراگاہ سے جہاں سارے قبیلے کے جانور چرتے ہیں، سردار کے گھوڑے کو کھول کے لائی اور مکان کی پچھلی طرف اس کو لا کے کھڑا کیا۔ جلدی جلدی زین وغیرہ رکھی گئی۔ سراقہ نے لباس بدلا، اپنے ہتھیار ساتھ میں لیے، مگر ڈر لگ رہا تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے، ہتھیار دیکھے گا سمجھے گا کہ شاید کسی دشمن کے مقابلے میں جا رہے ہیں۔ چنانچہ چادر وغیرہ ڈالی نیزے پر، اس کے نیچے چھپا کے ہتھیاروں کو مکان کے سامنے کے دروازے سے نہیں بلکہ پچھلی دیوار کو پھلانگ کے نکلا۔ وہاں پہ کنیز سواری کا گھوڑا لے کے تیار کھڑی تھی، چپکے سے جا کے بیٹھ گیا اور دل ہی دل میں یہ دعا کرتا چلا اپنے خداؤں سے کہ اس وقت کسی کی نگاہ میرے اوپر نہ پڑنے پائے، ورنہ اتنا بڑا انعام اور دوسرے اس میں شریک بن جائیں گے۔ خیر وہ آدمی جو اس وقت اطلاع لے کے آیا تھا اس سے باتوں باتوں میں سراقہ نے تصدیق کر لی تھی کہ ارے وہ تو میرے آدمی تھے، کہاں تک پہنچے تھے، کس طرف سے گزر رہے تھے، اس طرح کر کے سب پوچھ لیا۔ اب اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا چلا،
اور پیغمبر اسلام کے چھوٹے سے قافلے کو راستے میں جا لیا وادی قدید کے اندر۔ اچھا، اب عربوں کا ایک طریقہ تھا، وہ طریقہ یہ تھا کہ یہ لوگ گھر میں بھی اور جب کبھی بھی یہ سفر پہ نکلتے تھے تو ہمیشہ اپنے پاس 3 تیر رکھا کرتے تھے۔ قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ 3 تیر رکھا کرتے تھے جو دشمن کے لیے نہیں ہوتے تھے، یہ ہوتے تھے فال نکالنے کے لیے۔ ایک تیر پہ لکھا ہوتا تھا تفعل، ایک تیر پہ لکھا ہوتا تھا لا تفعلو، اور ایک پہ کچھ نہیں لکھا ہوتا تھا۔ تفعل کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام کرو، لا تفعلو یہ کام نہ کرو۔ تیسرا تیر بالکل خالی۔ یہ 3 تیر رکھتے تھے، اور جب کوئی بڑا کام کرنا چاہتے تھے، جیسے ہمیں یہ حکم ہے کہ استخارہ کرو اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو، وہ اپنے بتوں سے رجوع کرتے تھے اور تیر نکالتے تھے۔ ہر قبیلے کا اپنا ایک بت ہوا کرتا تھا۔ یہ لات و منات اور عزا یہ سارے عربوں کے بت نہیں تھے۔ لات کو ماننے والے الگ، منات کو ماننے والے الگ، عزا کو ماننے والے الگ۔ تو خیر، اب جس قبیلے کا جو بھی بت ہے، جب کوئی بڑا کام کرنا ہوتا تھا تو اپنے ترکش سے تیر کو نکالتا تھا، آنکھ بند کر کے اور کمان میں رکھ کے جو اس کے بت کی سمت ہے، کیونکہ بت بھی سب مکے میں نہیں تھے، الگ الگ شہروں میں پھیلے ہوئے تھے۔ اب وہ جس بت کا ماننے والا ہے وہ گویا اس کا قبلہ ہو گیا، اس قبلے کی طرف رخ کر کے تیر کو پھینکتا تھا۔ البتہ دور کا نشانہ نہیں بلکہ چھوٹا سا نشانہ لیتا تھا کہ 2 گز دور جا کے تیر گرا، وہاں پہنچ کے تیر کو اٹھاتا تھا۔ اگر تیر نکلتا تھا کام کرو، یہ سمجھتا تھا اچھا آیا ہے۔ تیر پہ لکھا ہوتا تھا نہ کرو تو برا آیا ہے۔ تیر پہ کچھ نہیں لکھا ہوتا تھا تو ایک مرتبہ دوبارہ مجھے فال نکالنا ہے۔ یہ تیروں سے فال نکالنے کا طریقہ تھا۔ تو یہ سراقہ پیغمبر اسلام کی تلاش میں چلا۔ جب ایک منزل پہ پہنچا تو اسے سامنے ریت کے ٹیلوں کے قریب 3 اونٹ نظر آئے کہ جن میں سے ہر ایک پر کوئی نہ کوئی سوار تھا۔ سمجھ گیا کہ میں اپنی منزل مقصود پہ آ چکا ہوں۔ کشمکش میں ہے کہ اب آگے بڑھوں یا نہ بڑھوں، ان لوگوں کو گرفتار کروں یا نہ کروں۔ چنانچہ اس نے تیر نکالا اور تیر کے ذریعے سے فال نکال لی۔ پہلی فال یہ نکلی کہ خبردار یہ کام انجام نہ دینا۔ ایک مرتبہ واپسی کا ارادہ کیا، چند قدم واپس چلا ہوگا، دل میں لالچ آ گئی۔ جس طرح ہمارے یہاں استخارے تک میں یہ ہوتا ہے کہ استخارے میں منع آ گیا ہے، اب انسان کوئی نہ کوئی ایسی کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے استخارے کا موقع بن جائے کہ شاید کہیں نہ کہیں تو ہاں آ جائے گا۔ چنانچہ اس عالم سے بھی استخارہ، اس سے بھی استخارہ، اس سے بھی استخارہ۔ تو سراقہ کے دل میں بھی لالچ آئی، چند قدم گیا، کہا کہ ایک مرتبہ اور دیکھ لو فال نکال کے۔ پھر ایک مرتبہ اس نے تیر پھینکا، پھر آیا کہ نہ کرو، پھر واپس ہو گیا، پھر لالچ آئی، پھر تیسری مرتبہ بھی اس نے فال نکال لی، پھر یہی آیا کہ خبردار یہ کام نہ کرنا، مگر پھر بھی ایک مرتبہ لالچ آئی اور وہ بولا کہ نہیں، شاید مجھ سے کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے آج فال نکالنے میں، ورنہ جس کام میں فائدہ ہی فائدہ ہے اس میں ممانعت کیسے آئے گی۔ یہ سوچ کے اس نے گھوڑے کے رخ کو پھیر ہی دیا پیغمبر اسلام کی طرف، اور اب آ رہا ہے پیغمبر اسلام کے سامنے۔ پیغمبر اسلام کے قریب جس وقت یہ پہنچا تو ایک روایت کے مطابق پیغمبر اسلام تلاوت قرآن کر رہے تھے۔ انہوں نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا کہ کون آیا ہے، لیکن ایک اور روایت میں ہے کہ پیغمبر نے دیکھا کہ کون آ رہا ہے، ہاتھ اٹھائے، دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو مجھے سراقہ کے شر سے اپنی قدرت کے ذریعے سے محفوظ کر دے۔ یہ سنت پیغمبر ہے کہ مصیبتوں اور پریشانیوں میں دیکھنا بھی ہے کہ کون سا خطرہ آ رہا ہے، توجہ ہٹا کے بیٹھ جانا کہ جب آئے گا تو دیکھ لیں گے، شتر مرغ کی طرح ریت میں چہرے کو چھپا کے یہ سمجھنا کہ ہم بچ جائیں گے، یہ نہیں، بلکہ ہر خطرے کا سامنا کریں، ہر خطرے کو پہلے سے بانپیں اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ اس شر سے آپ کو بچائے۔ تو پیغمبر اسلام نے ہاتھ اٹھائے، پروردگار اس سراقہ کے شر سے مجھے اپنی قدرت اور اپنی مصلحت کے تحت بچا۔ اور ادھر پیغمبر نے دعا کی، ادھر ایک مرتبہ چلتے چلتے سراقہ کا گھوڑا ٹھوکر کھاتا ہے اور گھٹنوں تک ریت کے اندر دھنس کر رہ جاتا ہے۔ اب سراقہ کی عجیب حالت ہے، صحرا میں کسی کا جانور کھو جائے یہ تو گویا اس کی یقینی موت ہے، اور بڑی اذیتناک و دردناک موت۔ اب کیا کرے سراقہ، سمجھ میں نہیں آ رہا۔
دوڑ کے آگے بڑھا، پیغمبر اسلام کے قریب آیا اور کہا کہ میں سمجھ گیا ہوں، مگر یہاں پر بھی 2 روایات ہیں۔ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ سراقہ سمجھا کہ میں نے فال کی مخالفت کی ہے، اس لیے مجھے یہ مصیبت آئی، مگر کچھ روایتوں میں ہے کہ سراقہ سمجھ گیا کہ اس شخص کو میں نے ہاتھ اٹھاتے دیکھا تھا، اس کی وجہ سے میں اس پریشانی میں پڑا ہوں۔ دوڑ کے آیا اور کہا کہ اے شخص، میں نے تیرے خلاف ظلم کرنا چاہا، مگر تو میرے حق میں دعا کر کہ میں اس مصیبت و پریشانی سے بچ جاؤں۔ پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ نادم ہے، ہاتھ اٹھائے اور کہا پروردگار، اس کے گھوڑے کو اس مصیبت سے نجات دلا۔ دعا کا کرنا تھا کہ گھوڑا ریت سے خود بخود باہر آ گیا۔ سراقہ بیٹھا، واپس موڑا گھوڑے کو اور واپس جانا چاہتا ہے۔ پھر لالچ دل میں آیا، ارے کروڑوں روپے چھوڑ کے جا رہے ہو، یہ تو شاید کوئی اتفاق ہو گیا ہوگا۔ اب دوسری طرف کا راستہ اپنا کے گھوڑے کو لے کے آیا۔ جیسے ہی پیغمبر کے قریب پہنچا، پھر ایک مرتبہ ریت پھٹی اور اس کا گھوڑا گھٹنوں تک ریت میں غرق ہو گیا۔ پھر گھبرا کے پیغمبر اسلام کے پاس آیا، پیغمبر کی دعا سے گھوڑے نے نجات پائی، واپس چلا۔ پھر لالچ نے ایک مرتبہ زور مارا، پھر پلٹ کے آیا تیسری مرتبہ۔ روایت یہ ہے کہ پہلی 2 مرتبہ گھٹنوں تک، لیکن اب تیسری مرتبہ اس کا گھوڑا پورے پیٹ تک ریت میں غرق ہو چکا تھا۔ اب جو یہ منظر دیکھتا ہے تو ایک مرتبہ سچے دل سے اسے احساس ندامت ہوا۔ پیغمبر کے پاس آتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے بڑی غلطی کی اور بار بار آپ کا معجزہ دیکھنے کے باوجود میں نے آپ کے خلاف ظلم کرنا چاہا۔ اب سچے دل سے وعدہ کرتا ہوں، آپ مجھے ایک مرتبہ پھر اس مصیبت سے نجات دلائیں۔ پیغمبر کی دعا کے نتیجے میں اس کا گھوڑا ریت سے پھر نکل کے آیا۔ اب وہ واپس جانے کے بجائے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا پیغمبر کے قریب آیا، کہا یہ میرا مال ہے، یہ میرا غلام ہے۔ سردار قبیلہ اکیلے کبھی نہیں جاتا ہے، یہ میرا غلام ہے، یہ میرا مال ہے۔ مال کا کیا مطلب؟ اس کے نیزے، اس کے تیر، اس کی تلوار، ہر ایک کی اچھی خاصی قیمت تھی اس زمانے میں، یہ سب میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ مجھے تیرے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے، میرا وہ پروردگار جس نے تیرے شر سے مجھے بچایا ہے وہی میرے تمام امور کی نگہبانی کرنے والا ہے۔ ایک مرتبہ سراقہ انتہائی حیران و پریشان کہ میرے نزدیک معمولی سی دولت اتنی اہمیت رکھتی ہے، اور یہ حالت سفر میں ہے، حالت غربت میں ہے، اپنے وطن کو چھوڑ کے آ رہا ہے، اور اتنا زیادہ اس کے پاس قناعت کا جذبہ ہے۔ ایک مرتبہ اپنا تیر آگے بڑھایا کہ چلیں اور کچھ نہ سہی یہ تیر لے کے جائیے، جس طرح آج کل کوئی بڑا آدمی اپنا کارڈ دیتا ہے کہ یہ کارڈ لے جائیے، آگے کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔ اس نے اپنا تیر بڑھایا، یہ میرا تیر ہے۔ ہر قبیلہ اپنے تیروں پر اپنے نام لکھتا ہے، اور اس پورے علاقے میں کیونکہ میرا قبیلہ سب سے بڑا ہے، یہ تیر آپ لے جائیے، جہاں آپ اس کو دکھائیں گے خود بخود لوگ آپ کی مدد کریں گے، آپ کو کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔ پیغمبر اسلام نے اس کو بھی ٹھکرا دیا، کہا کہ جس کے بھروسے پہ ہم گھر سے نکلے ہیں وہی ہماری ہر مشکل کو دور کرنے والا ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آخر سراقہ ایک مرتبہ گھبرا کے کہتا ہے کہ میں آپ پہ ایمان بھی لانے کو تیار ہوں، مگر کوئی تو آپ خدمت مجھ سے لیجئے، نہ آپ مال لے رہے ہیں، نہ آپ میرے تعلقات کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا اگر کچھ کرنا ہی ہے تو واپس جا اور اس راستے پہ آنے والوں کو روکتا جا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میرے قبیلے سے کوئی آدمی اس راستے پہ نہیں آئے گا، اور پھر پیغمبر اسلام آگے بڑھے۔ جب یہ ساری بحث وغیرہ مکمل ہو گئی اور پیغمبر نے سراقہ کی کسی پیشکش کو قبول نہیں کیا، اور وہ بڑا حیران و پریشان ہوا کہ میں 100 اونٹوں کے لالچ میں اتنا اندھا ہو گیا، اور جس کو واقعاً ضرورت ہے وہ اس طرح سے میری دولت کو ٹھکرا رہا ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے اس کی حیرت کو دیکھ کے کہا کہ اتنی سی بات سے حیران ہو، اس وقت تجھے کتنی حیرت ہوگی جب ایران کے بادشاہ کسرا کے کنگن لائے جائیں گے اور تیرے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے۔ سراقہ نے تعجب کے ساتھ دیکھا، کون آدمی یہ بات کہہ رہا ہے جو خود غریب الوطن ہے، جو خود اپنے دشمنوں سے بچ کے بھاگا ہے، جسے اپنی جان بچانا مشکل ہو رہی ہے، جس کے پاس سر چھپانے کا ٹھکانہ نہیں ہے، اور بات کیا کر رہا ہے، ایران کے بادشاہ کا کنگن یہاں آئے گا۔
اس زمانے کا ایران ایسا تھا جیسے آج کا امریکہ اور روس، سپر پاور۔ بڑی عجیب بات اسے لگی، لیکن ابھی ایک معجزہ دیکھ چکا ہے تو مذاق تو اس نے نہیں اڑایا، دل میں بے یقینی رہی۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایران فتح ہوا اور شاہ ایران کے سارے جواہرات اور سارے زیور لائے گئے مدینے کے اندر، تو اس وقت ایک مرتبہ عام مسلمانوں کو وہ واقعہ معلوم تھا۔ خلیفہ کی خدمت میں پیش کیا کہ پیغمبر نے سراقہ سے یہ وعدہ کیا تھا، کہا ڈھونڈ کے لاؤ سراقہ کو۔ سراقہ مسلمان تو ہو چکا تھا اسی واقعے کے بعد، مگر اب بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ اسے بلایا گیا اور اس کے ہاتھوں میں کسرا کے یہ کنگن پہنائے گئے اور اس سے کہا گیا، دیکھ آج تو تیرا یقین کامل ہوا یا نہیں۔ خیر، واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ اب پیغمبر اسلام کا قافلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ پیغمبر اسلام تھوڑی دور گئے تھے کہ دو واقعات پیش آئے۔ وادی قدیت کے فوراً بعد جحفہ کا مقام ہے، جحفہ اور رابغ۔ جحفہ جہاں سے حالت مجبوری میں احرام پہنا جاتا ہے۔ جحفہ اور رابغ کے درمیان جب پیغمبر اسلام پہنچے، جحفہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے مکے کا ہر تعلق ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ آخری سرحد ہے جہاں سے سارے قافلے الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ یعنی مکے سے جحفہ تک ایک سڑک ہے، جحفہ کے پاس 4-5 سڑکیں الگ الگ ہو جاتی ہیں۔ تو جب پیغمبر اسلام یہاں پہنچے تو گویا اب مکے سے آخری تعلق بھی ختم ہو رہا ہے۔ ابھی تک راستہ تو وہی مکے والا راستہ تھا۔ اب ایک مرتبہ مکے کی یاد پیغمبر اسلام کو آئی اور پیغمبر غمگین ہوئے۔ جبرائیل امین نازل ہوئے۔ قرآن کے 28ویں سورہ قصص کی ایک آیت کو پیغمبر اسلام پر بطور وحی بھیجا گیا، جو وہی آیت ہے کہ جو آج بھی مسافر کو رخصت کرتے وقت پڑھنا مستحب ہے، کہ وہ ذات کے جس نے تم پہ قرآن کو فرض کیا ہے وہی ایک دن تمہیں واپس لے کے جائے گی۔ یہ مکے کی جدائی میں جب پیغمبر اسلام کی آنکھوں میں آنسو آئے تو عین اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اے میرے حبیب، پریشان نہ ہو، بظاہر بڑی بے کسی اور بے بسی میں مکہ چھوڑنا پڑا ہے، مگر وہ کہ جس نے قرآن نازل کیا، جو لوح محفوظ سے دنیا میں قرآن بھیج رہا ہے، وہی تمہیں واپس مکے میں پہنچائے گا۔ اور آج بھی مستحب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سفر پہ جا رہا ہو تو اس کے داہنے کان میں آپ قرآن کی یہ آیت پڑھیں تاکہ وہ سلامتی کے ساتھ واپس آئے۔ پیغمبر اسلام کو اطمینان ہوا۔ اب یہاں سے راستے الگ الگ ہو رہے ہیں۔ اب پیغمبر نے مدینے کی سڑک کو اختیار کیا۔ پیغمبر اسلام اور ان کے ساتھی آگے بڑھے۔ ایک واقعہ راستے میں اور پیش آ گیا۔ اس واقعہ کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک بات بتا دوں۔ ایک بحث ہے علماء اسلام میں کہ کیا مختلف چیزوں سے فال لینے کی اجازت ہے یا نہیں۔ مثلا جیسا کہ یہ ہمارے ہاں اکثر ہوتا ہے کہ کوا بولا تو مسافر آئے گا، آنکھ پھڑک رہی ہے تو کوئی مصیبت آئے گی، ہتھیلی میں کھجلی ہو رہی ہے تو کہیں سے کوئی دولت ملے گی۔ یہ جو فال لی جاتی ہے، کیا اس کی اسلام میں اجازت ہے یا نہیں؟ اب بعض علماء کہتے ہیں کہ پیغمبر فال لیا کرتے تھے اور اس میں کوئی حرج نہیں، البتہ بری فال لینا غلط ہے، اور پیغمبر اسلام نے کبھی کسی چیز سے بری فال نہیں دی۔ اچھی فال لینا ہمیشہ صحیح ہے۔ یہ بدشگونی والی فال لینا غلط ہے، نیک شگون والی فال لینا صحیح ہے۔ پیغمبر کبھی بدشگونی والی یا بری فال نہیں لیتا۔ چنانچہ جب پیغمبر اسلام وادی قدیت سے نکل کے مدینے کے راستے پہ قدم رکھ رہے تھے تو بریدہ اسلمی، اس زمانے میں یہ کافر تھا، اس کا ایک چھوٹا سا قبیلہ اسی راستے میں تھا۔ اسے اطلاع ملی کہ ایک مکے سے جو مجرم بھاگا تھا وہ میرے علاقے سے گزر رہا ہے۔ یہ معاذ اللہ ہم انہی لوگوں کے جملے پیش کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ 70 نوجوانوں کا قافلہ لے کے آیا اور پیغمبر اسلام کے راستے کو روکا۔ اب آپ یہ دیکھیے گا کہ پیغمبر کو جتنے دوست یا دشمن مل رہے ہیں، ہر ایک کے مزاج کے اعتبار سے پیغمبر اس سے بات کرتے ہیں۔ جیسے سراقہ ایک ایسا آدمی ہے کہ جس سے صرف سختی کے ساتھ بات کی جا سکتی تھی۔ بریدہ ایک شاعر آدمی ہے، بڑے بہترین خطیب ہیں۔ چنانچہ پیغمبر نے نہ اس کے گھوڑے کے بارے میں دعا مانگی، نہ کسی اور طریقے سے اسے روکا، بلکہ جو شاعر قسم کا آدمی ہے اور اس کو اپنی زبان پہ بڑا فخر ہے، چنانچہ پیغمبر اسلام نے اس کو اس کی ہی صف میں آ کر شکست دی کہ جس وقت وہ پیغمبر اسلام کے راستے میں آ گیا،
پیغمبر کا راستہ روک لیا۔ پیغمبر کو معلوم ہے کہ یہ کون آدمی ہے۔ پیغمبر نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام بریدہ ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا اچھا، بڑا اچھا نام ہے، برادہ امرونا۔ بریدہ سے پیغمبر اسلام نے لفظ برادہ بنایا، ہمارا معاملہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ برادہ کے معنی عربی میں ٹھنڈا ہونا ہے۔ پیغمبر نے پوچھا تمہارا قبیلہ کون سا ہے؟ کہا بنو اسلم۔ پیغمبر نے کہا سلامنا۔ اسلم سے سلامہ کا لفظ نکالا، یعنی ہم پر سلامتی آ گئی، ہم محفوظ ہو گئے۔ بریدہ اور چونکا۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ بنو اسلم تو بہت بڑا قبیلہ ہے، اس کی کون سی شاخ سے تمہارا تعلق ہے؟ کہا بنو سہم۔ پیغمبر نے کہا خرجہ سہموں کا، تیرا حصہ نکل آیا، یعنی تجھ کو اسلام سے حصہ ملے گا۔ ایک مرتبہ چونک اٹھا بریدہ۔ اب دیکھیے سراقہ کا مقابلہ پیغمبر نے کیا اس کے گھوڑے کو مصیبت میں ڈال کے، یعنی معجزے کے ذریعے۔ بریدہ اپنے آپ کو بہترین ادیب و خطیب و شاعر سمجھتا ہے، تو پیغمبر ایک ایک جملہ اس کا سنتے ہیں، فال بھی نکالتے جاتے ہیں۔ تمہارا نام بریدہ ہے، برادہ امرونا، ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ تمہارا قبیلہ بنو اسلم ہے، سلامنا، ہم محفوظ ہو گئے۔ تمہارے خاندان کا نام ابو سہم ہے، خراجہ سہموں کا، تمہارا حصہ نکل آیا۔ ایک مرتبہ چونک اٹھا بریدہ۔ کہا ساری زندگی میں لوگوں کو چیلنج دیتا تھا، مگر اس انداز سے کبھی کسی نے مجھ سے بات نہیں کی۔ اے شخص، تیری زبان میں کیسا اعجاز ہے! تیری زبان کا معجزہ سن کے مجھے یقین آ گیا کہ تو سچا رسول ہے۔ مکے سے آنے والے قافلے آپ کے بارے میں بتاتے تو تھے، لیکن جو سنی ہوئی بات ہوتی ہے وہ دیکھی ہوئی بات کی مانند کہاں ہوتی ہے؟ بس میں آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتا ہوں، اور اس کے 70 نوجوان ساتھیوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ سفید پگڑی پہنتا تھا، اپنی پگڑی کو کھولا، اپنے نیزے پہ بلند کیا، کہا کہ یہ جھنڈا ہے اور ہمارا لشکر آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا، ہم آپ کو مدینے تک پہنچائیں گے۔ پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ روکا، کہا کہ تم نے اسلام قبول کیا، تمہاری آخرت بہتر ہو گئی، مگر اتنے جوش سے کام نہ لو، ابھی تم یہیں ٹھہرو، جب ہم مدینے پہنچ جائیں گے اور تمہاری ضرورت پڑے گی اس وقت تمہیں بلائیں گے، اس وقت تم آ جانا، کیونکہ آدھا راستہ ابھی طے کرنا ہے۔ دشمنوں سے 3 آدمیوں کا بچنا تو آسان ہے، 73 آدمیوں کا لشکر تو بہت مشکل سے چھپا رہے گا۔ اپنے جوش میں وہ پیغمبر کے مقصد کو نقصان پہنچا دیں گے۔ ہر جگہ جوش سے کام نہیں چلتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا تم یہیں ٹھہرو، تم محفوظ بھی ہو، کیونکہ کسی کو پتا ہی نہیں کہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، صرف ان 3 آدمیوں کو معلوم ہے، ہمیں جانے دو۔ یہ کہہ کے پیغمبر اسلام آگے بڑھے۔ ناظرین، اس سے اگلا سفر ہم انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔